अब 108 आइटम का मतलब तो ये नहीं है कि 108 मुकदमे दर्ज होंगे। कानून साजी हो रही है, वो एक फरमाइशी प्रोग्राम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपके हुकूक के लिए लड़ रही है। इस मुल्क ने आगे चलना है तो उसमें साफ और शफाफ इंतखाबात होने चाहिए। हमने लोगों को इस तरह से नहीं उठाया था। हमने किसी कई दफ़ा ये एक केस पूरा चल चुका है, पूरे मुकम्मल तरीके से चल चुका है। अब वो उसके फैसले हो गए हैं तो अभी उसी केस को दोबारा वो किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से, क्योंकि और चूँकि केसेस शायद ख़त्म हो गए हैं तो ये उसी मुकदमे को दोबारा शुरू करना चाह रहे हैं, जिसका कि हमने सारे जवाबात, सारे आइटम, सब चीज़ें ये डिस्कस हो चुकी हैं। 108 आइटम थे। अब 108 आइटम का मतलब तो ये नहीं है कि 108 मुकदमे दर्ज होंगे। तो जो पहले मुकदमे पे फैसला हो चुका है वो सबको कवर करता है, लेकिन ये मकसद आप सबको पता है कि मकसद तो तंग करना है, गिरफ्तारी में ही रखना है और उसमें बुशरा बीबी को भी इन्वॉल्व करना है। तो ये तो सबके सामने है कि जो मुकदमात चल रहे हैं वो उनका सर पैर कोई है नहीं, उन पर कोई ना कानूनी उनकी कोई वो है स्ट्रेंथ है और ना उसकी कोई अखलाकी है। इस वजह से कि उनको मालूम है कि ये जो एक फॉर्म 47 के वजह से हमारे से वजूद आने वाली हुकूमत, जिसमें ना कोई अखलाकी ज़रूरत है, न अखलाकी ताकत है, और जिस तरह मुल्क नीचे जा रहा है, तो ये आखिरी हरबे हैं जिसमें कि अपनी इनकी जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद जो रिज़र्व सीट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए थी, अब उसमें ये देख रहे हैं कि जी इन्होंने कानून को वो मोम की गुड़िया बना दी है कि उसका नाक कभी चेंज कर देते हैं, कभी उसका कान। तो ये चीज़ें सिर्फ इसलिए की जा रही हैं कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसको किस तरीके से न्यूट्रलाइज़ किया जाए। ये सिचुएशन बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन। जब आप किसी एक फ़र्द वाहिद के लिए कानून में तब्दीलियाँ लाते हैं, जब आप किसी एक पार्टी, ख़ास तौर पे जब मुल्क की सबसे बड़ी सियासी और मकबूल जमात हो और पार्लियामेंट में भी दोनों हाउसेस में सबसे बड़ी जमात हो, उसके लिए आप अगर रास्ते कानून बदलते हैं इसलिए कि आपको एक मसनूई और गैर कानूनी अक्सरियत हासिल है इसमें पार्लियामेंट में, तो आप कानून इस तरह से बदल रहे हैं जिस तरह के आपके घर की लौंडी हो। इस तरह की जो चीज़ें हैं इससे जमहूरियत को भी नुकसान है, इससे पार्लियामेंट भी बेतौकीर होती है। हुकूमत की तो कोई तौकीर है ही नहीं, तो इसलिए उसकी क्या तौकीर में कमी आएगी। लेकिन ये एक बड़ा ख़तरनाक एक सिलसिला है जिसको कि मेरा ख्याल है कि हम उसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। पार्लियामेंट में हमें, हालांकि हम मेजॉरिटी हैं, लेकिन हमें माइनॉरिटी बना दिया गया है, जो माइनॉरिटी है उसको मेजॉरिटी बना दिया गया है। इसलिए जो कानून साजी हो रही है वो एक फरमाइशी प्रोग्राम है और वो एक शख्स को अंदर रखने के लिए की जा रही है। और अगर कवानीन इस तरह बनेंगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि ये मुल्क का कोई उस लिहाज से मुस्तकबिल है, क्योंकि जिस मुआशरे से ख़त्म हो जाए अक़दार की रिस्पेक्ट, कानून की रिस्पेक्ट, आइन की रिस्पेक्ट, वो फिर बनाना रिपब्लिक होता है। तो इसलिए जो है ना, ये जो मुख्तलिफ देखें, हमने अपने इस पिछले 1 साल 2 में देखे हैं कि पस्तगी के नए मायार कायम हो रहे हैं। अखलाकी पस्तगी हो या वो कोई कानूनी हो, जिसमें कि ऐसे केसेस बनाए गए हैं जिसका कि अब मतलब है कि इद्दत केस बनाना शर्मनाक है। मुझे बहैसियत PTI नहीं, बहैसियत पाकिस्तानी शर्म आती है कि हम किस सतह पे पहुंच गए हैं। तो ये इससे मज़ीद बिगाड़ पैदा हो रहा है, इससे माशरा मज़ीद मुंतशिर हो रहा है। एक तनाव की जो कैफियत है, जो कि महंगाई और बाकी जो चीज़ें हो रही हैं, उठाना बैठाना, ये पूरी जो कौम की नफ्सियात है उस पर असरअंदाज होती है। और कितनी खुदकुशियाँ हो रही हैं, लोग बिजली के बिलों की वजह से खुदकुशियाँ, आज भी अखबार के एक शख्स ने बिजली का बिल की वजह से खुदकुशी कर ली है। तो ये तो इस तरह का निज़ाम नहीं चल सकता। देखिए जी, ये एक मुल्क है, इसके कोई किसी ज़ाब्ते के तहत, किसी कानून के तहत, किसी एक तरतीब के तहत मुल्क चलते हैं, और उसमें अगर ये है कि अगर जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला माहौल आ जाए तो फिर तो कोई भी शख्स अपने आप को महफूज नहीं समझता, और अगर महफूज नहीं समझेगा तो माशरे में तनाव होगा और माशरे में हर एक उसकी जो वो है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो भी अफेक्ट होगी, और जिस तरह के स्ट्रीट क्राइम्स हैं वो भी बढ़ते जाएंगे, क्योंकि लोगों ने रोटी तो कोई जस्टिफिकेशन तो नहीं है। लेकिन जब आप ऐसा माहौल पैदा कर देते हैं जिसमें कि लोगों को हलाल की रोज़ी बनाने की जो कमा रहे हैं, या वो बिजनेसेस जो कि छोटी मोटी कर अपनी दाल रोटी के लिए काम करते हैं, उनका तो आपने बिल्कुल गला घोंट दिया है। ऐसी सूरत हाल ये सबसे बड़ा टॉक्सिक मिक्स है, क्योंकि इस वक्त आइनी बहरान है, इस वक्त कानूनी बहरान है, इस वक्त महंगाई का बहरान है, इस वक्त सबसे बड़ी बात लेजिटिमेसी की बहरान है कि वो हुकूमत जिसकी लेजिटिमेसी नहीं होगी
وہ ظاہر ہے کچھ اس کے کسی بھی اقدامات میں وہ قوت نہیں ہوگی، وہ اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی. تو اب ایسا حالات میں تو ہمیں تو یہ ملک عزیز ہے، ہمیں کوئی کسی اس سے ہر چیز سے بالا تر ہو کے، پارٹی وابستگی سے بھی بالا تر ہو کے ہم ایز اے پاکستانی یہ سوچ رہے ہیں کہ جس طرف یہ ملک جا رہا ہے تو اس میں تو خدا نخواستہ ہمیں کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا. اور آپ سارے نوجوان جو ہیں آپ تو اور بھی زیادہ پریشان ہوں گے، بیکاز آپ کو اپنا مستقبل کچھ نہیں نظر آ رہا، کوئی پرومسنگ نظر نہیں آ رہا. تو اس لیے ہوش کے ناخن لیں، وہ یہ ساری جو سیاسی جو وکٹمائزیشن ہے، یہ جو پرسیکیوشن ہے، اس کو ختم کریں. ایک ایسا ماحول بنائیں جس میں کہ لوگ صحیح طریقے سے اپنے ذہن کو کوئی سکون دیں، اپنے کاروباری زندگی میں مبتلا ہوں. پارلیمنٹ اپنا کام کرے، عدالتیں اپنا کام کریں، اور حکومت وہ ہو جس کو کہ عوام نے منتخب کیا ہو. یہ نہیں ہو کہ ان کو مصنوعی طور پہ لایا گیا ہو، کیونکہ ان کی کوئی اخلاقی حیثیت نہیں ہے، ان میں کوئی اخلاقی قوت نہیں ہے. تو یہ ساری صورتحال کافی گمبھیر ہے، اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ سب کو مل کے ایک ایسا لائحہ عمل بنانا چاہیے کہ بھئی ملک کو بچانا ہے. اس وقت بات ملک پہ یہ نیشنل سیکیورٹی تھریٹ بن گئے ہیں. یہ مہنگائی، یہ جو ہمارے کرم میں ہو رہا ہے، ہمارے بلوچستان میں ہو رہا ہے، ہمارے اور جگہوں پہ ہو رہا ہے، یہ چیزیں جو ہے تو یہ بڑے خطرناک انڈیکیٹرز ہیں. ڈیٹ ہے ہمارا جو قرضہ ہے، جس میں ہمارے یہ 2 فائنانس منسٹر اور وہ پاور والے گئے تھے، ان کی بھی کوئی مجھے تسلی بخش کوئی نہ باڈی لینگویج لگ رہی ہے، نہ وہ آ کے کچھ انہوں نے کوئی کلیئرلی بتایا ہے کہ جو ہمارے قرضے ہیں، جو کہ اس کی ری پروفائلنگ کی بات کر رہے ہیں، آیا اس پہ کیا حکمت عملی ہے، اور ہم کیسے یہ جو 27 ارب ڈالر جو کہ کہے گئے ہیں کہ ہم نے پے کرنے ہیں، تو یہ کیسے ہوگا. ایسے تو نہیں ہوگا کہ آپ ملک کو بیچ دیں، ایسے حالات میں رکھیں جس میں کہ نہ کاروبار ہو، نہ فورن انویسٹمنٹ ہو، نہ اور کوئی ایک پرامن حالات ہوں. اس صورتحال میں ہم کیسے اپنے وہ کریں گے. یہ کہنے کو تو بڑا آسان ہے کہ جی ہم 60 ارب کر دیں گے، کبھی کوئی 100 ارب کی بات کرتا تھا، 1 پیسہ بھی نہیں ہوا. تو ہمیں یہ تو اب عوام کی اس کی بات ہے، سروائیول کی بات ہے. تو اس لیے یہ کوئی صرف سیاسی وہ بات نہیں ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف آپ کے حقوق کے لیے لڑ رہی ہے. اور یہی ہمارا ایم ہے کسی بھی سیاسی پارٹی کا، کہ وہ اپنے ذاتی مفادات، جس طرح کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نے ان کی لیڈرشپ نے ہمیشہ اپنی ذاتی مفادات کو ترجیح دی ہے، اور عوام کو انہوں نے پیچھے رکھا ہے. اسی وجہ سے دیکھ لیں، غیر سیاسی طور پہ بھی آپ دیکھ لیں کہ کتنا عرصہ حکومتوں میں یہ لوگ رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کتنا عرصہ حکومت میں رہی ہے، اس میں آپ 2 سال کووڈ کو بھی شامل کر لیں، اس کے باوجود جو ہماری کارکردگی تھی وہ شاندار تھی. لیکن یہ رجیم چینج کر کے ملک کو ایک ایسے ٹیل سپن میں، ایک ایسے بھور میں ڈال دیا گیا ہے جسے کہ نکلنا اب تقریباً ناممکن نظر آ رہا ہے. دیکھیں خان صاحب نے اگر ایک سٹیٹمنٹ دی ہے تو وہ سیاسی سوجھ بوجھ بھی رکھتے ہیں، ہمارے لیڈر بھی ہیں، اور انہوں نے جو بات کہی ہے تو وہ انہوں نے پورے ان سے زیادہ سٹرگل کس کا ہے، کس سیاسی جماعت کا، کس سیاسی لیڈر کا ہے. بندہ بیٹھا ہوا ہے، اگر آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ڈیلے کر رہا ہے، جس طرح کہ نواز شریف نے کی تھی اور 1 مہینہ نہیں رہے اور پھر بھاگ گئے. اسی طرح زرداری. تو یہ تو آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ کے پاس ایک ایسا لیڈر ہے جو کسی ملک میں اسی کے ادھر ہی بیٹھا ہوا ہے اور اپنے وہ جھوٹے مقدمات کو فیس کر رہا ہے. اور اس میں جو ہے تو سب سے سیاسی بڑی سیاسی جماعت آپ اگنور نہیں کر سکتے ہیں اس کو. آپ میں سے جتنے بھی کھڑے ہوئے ہیں، اگر دل کا حال پوچھوں تو آپ میں سے 99% جو ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں، آپ عمران خان کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں. لیکن ٹھیک ہے، آپ کا جو وہ ہے جو پروفیشن ہے وہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ بلکہ بعض تو خیر کرتے ہیں، یہاں پہ بھی موجود ہیں کئی بڑا وہ ایک اینٹی پی ٹی آئی کا انہوں نے وہ بنائے ہوا ہے، ان کا حق بنتا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ آپ جب تک ایز اے صحافی اپنے ایک نیوٹرل اور ایک ایسا بیلنس قسم کا اپروچ رکھیں گے ایشو بیس، تو میرا خیال ہے کہ آپ بہت آگے جائیں گے. یہ کہنا کہ جی چونکہ ایک چیز اس وقت یہ ہوئی تھی تو ابھی بھی جائز نہیں، ویسے ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی. ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا تھا. 18 میں بھی ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا تھا. 18 میں بھی ہماری سیٹیں کم کی گئی تھی، جس کی وجہ سے ہم پوری RDS کو بٹھایا گیا تھا. ٹھیک ہے، اس دفعہ جو ہے تو فارم 47 ہے. تو یہ جو ہے نا، یہ مت کہیں ہماری پارٹی تو واحد پارٹی ہے جس نے کہ 2000 آتے ہی EVM کو انٹروڈیوس کرایا. آپ کو پتہ ہے اس وقت سائنس ٹیکنالوجی کا منسٹر میں تھا، یہ مجھے ذمہ داری سونپی گئی تھی، وہ ہم نے قانون سازی کی. اور جو پہلا کام کیا ہے اس کٹپتلی حکومت نے کہ آتے ساتھ ہی انہوں نے
وہ کیا اس کو EVM کو بھی کینسل کیا اور اوورسیز ووٹرز کو بھی کینسل کیا، کیونکہ یہ سب سمجھتے تھے کہ اس ملک میں جب اگر شفاف وہ ہوں گے الیکشن ہوں گے تو اس میں کوئی بھی جو ہے نا جو جنون پارٹی ہے وہی آ سکے گی، اور وہ ان کو سوٹ نہیں کرتا تھا، اور اسی لیے انہوں نے اس کی مخالفت کی۔ نیب لاز اور EVM اور اوورسیز ووٹرز کو قانون سازی کو ریورس کرنا یہ اس حکومت کا سب سے پہلا کام تھا، یہ آپ کو بھی پتہ ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ جی 2018 میں ہوا تھا، 2013 میں ہوا تھا، 2000 میں ہوا تھا، 77 میں ہوا تھا، چلتے جائیں، لیکن جب یہ منطق ہوگی کہ جی چونکہ ادھر بھی ہوا تھا، یہ بقول آپ کے، تو اس وقت بھی جائز ہے۔ یہ دیکھیں ان باتوں سے ہمیں نکلنا ہے۔ ہم نے اپنی طرف سے شفاف انتخابات جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے تھرو کرانے کے، اور اس میں ہم سٹنگ گورنمنٹ تھے، جو سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے پاس بڑے ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں، ہم نے اس کو ہٹا کے ہم نے کہا کہ جو اس ملک کی اگر جمہوریت نے آگے چلنا ہے، اس ملک نے آگے چلنا ہے، تو اس میں صاف اور شفاف انتخابات ہونے چاہیے۔ اس طرح کی فسطائیت نہیں تھی جو کہ اس وقت ہم نے لوگوں کو اس طرح سے نہیں اٹھایا تھا، ہم نے کسی کے جو MNAs ہیں MPAs ہیں ان کو اس طرح سے نہیں اٹھایا تھا، ہم گھر لوگوں کی خواتین کے لوگوں کے گھروں میں ہم نہیں گئے تھے، ہم نے چادر اور چار دیواری کی وہ نہیں کی تھی۔ یہ جو ہے اس قسم کی جو چیزیں ہوئی ہیں، ہم نے 100 200 مقدمات نہیں بنائے تھے کسی بھی پارٹی کے لیڈر پہ، اور جو مقدمات چل رہے تھے وہ انہی دونوں نے آپس میں ایک دوسرے پہ بنائے ہوئے تھے، پیپلز پارٹی نے نون پہ، نون نے پیپلز پارٹی۔ اس مقدمات میں جو کرپشن کے تھے اس کو ہم نے بالکل جو ہمارا مینڈیٹ ہمیں دیا تھا کہ ہم نے اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے، ہم نے احتساب کرنا ہے، اور اس میں پھر یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی، اور کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کیسز دیکھو کہ وہ کس نے انسٹیٹیوٹ کیے تھے، کس نے کس کے خلاف کیے تھے، اس کی آگے اس کو کیا تھا۔ ہمارے دور میں ایک ہی وہ تھا شہباز شریف پہ منی لانڈرنگ کا 24 ارب روپے کا، وہ جناب آپ نے دیکھا جس طرح کے ہوئے، جس طرح کے نواز شریف کے کیسز، وہ جہاز سے بھی اترے نہیں تھے تو اس وقت وہ تیاریاں ہو کے ان کو کلیئر ہو گیا۔ یہ آپ لوگوں کا پیسہ ہے، یہ ہمارا پیسہ ہے جو کہ لوٹا گیا، اس لیے اس کی حفاظت بھی آپ لوگوں نے کرنی ہے، ہم نے کرنی ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک کا تعلق ہے، ہم پارٹی کے جو اندر کے جو مسائل ہیں، جو ہماری پارٹی کے MNAs ہیں MPAs ہیں، ہم اس کی بات پبلک میں نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا پلیٹ فارم ہمارے پاس موجود ہے کور کمیٹی کی صورت میں، پولیٹیکل کمیٹی کی صورت میں، تو ہم ایسی سنی سنائی باتوں پہ ہم کامنٹ نہیں کرتے۔ یہ ہمارے انٹرنل جو ایشوز ہیں وہ ہم انٹرنلی ہینڈل کریں گے۔